اور اب ماضی کے یہ لمحات اس کے لیے سرمایہ حیات بن چکے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گئے جب غرناطہ کے گرد دشمن کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا اور وہ اپنے اولو العزم باپ کے چہرے پر پریشانی اور تھکاوٹ دیکھا کرتی تھی۔ قلعے کے آس پاس دفاعی چوکیوں پر دشمن کے حملے شدت اختیار کر رہے تھے۔ باہر سے کئی زخمی قلعے کے اندر آ چکے تھے اور ان کی جگہ نئے محافظ چوکیوں پر بھیجے جا چکے تھے۔ اس کے باپ نے سپاہیوں کی کمی پوری کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں سے رضاکار بھرتی کرنے شروع کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی غرناطہ سے کمک کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ 2 دن بعد وہاں سے 20 پیادہ سپاہی اور 8 سوار پہنچ گئے۔ ان کا سالار عتبہ کے نام سے متعارف ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوری اور داڑھی کے بال سرخ تھے۔ آتکا کو اپنے باپ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ مالکا کی جنگ میں قید ہوا تھا اور نصرانی اسے اشبیلیہ لے گئے تھے۔ 2 ہفتے قبل یہ 5 اور قیدیوں کے ساتھ فرار ہو کر غرناطہ پہنچا تھا۔ فوج کے مستقر سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک ذہین افسر ہے اور اس کے ساتھیوں میں ایک نوجوان بہت اچھا توپچی ہے۔ 2 ہفتے بعد عتبہ اپنی مستعدی اور فرض شناسی کے باعث اس کے باپ کا اعتماد حاصل کر چکا تھا اور اسے 50 سپاہیوں کی کمان مل چکی تھی۔ قلعے کے متعلق مشہور تھا کہ وہ صرف حکم سننا اور حکم دینا جانتا ہے۔ اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ ایک دن وہ ایک زخمی کی مرہم پٹی میں مصروف تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے پر کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عتبہ تھا۔ اسے متوجہ پا کر وہ منہ پھیر کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ایک دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلی اور مشرق کی طرف نکل گئی۔ قلعے سے 3 میل دور ایک تنگ گھاٹی کے موڑ پر اسے عتبہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار دکھائی دیا۔ اس نے اسے راستہ دینے کے لیے اپنا گھوڑا ایک طرف ہٹا لیا، لیکن عتبہ نے اس کے قریب پہنچ کر اچانک گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، معاف کیجئے، آپ کو تنہا اس علاقے میں نہیں آنا چاہیے۔ کل ہی ہمیں یہاں کی چوکی سے تھوڑی دور دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی۔ عام حالات میں بھی اگر قلعے کے محافظ کی صاحبزادی باہر نکلے تو اس کی حفاظت کا تسلی بخش انتظام ہونا چاہیے۔ آپ اسے گستاخی نہ سمجھیے، آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ جنوب کی سڑک نسبتاً محفوظ ہے، لیکن اس طرف لے جاتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی محافظ ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے جواب دیا، آپ میری فکر نہ کریں، میرا زیادہ دور جانے کا ارادہ نہیں تھا اور جو مشورہ آپ مجھے دے رہے ہیں اس پر خود کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے فوج کے ایک عہدیدار کو بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عتبہ نے کہا، آپ مجھے کبھی غافل نہیں پائیں گے۔ اس وقت بھی 4 آدمی میرے ساتھ ہیں۔ 2 تیر انداز نیزے کھڈ میں موجود ہیں اور 2 اوپر ٹیلے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ باقی آس پاس کے علاقے میں دشمن کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن اگر میں پکڑا جاؤں تو مجھے نصرانیوں کی قید میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ مگر آپ کو شاید معلوم نہیں وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ ایک بہادر باپ کی بیٹی ہیں اور آپ کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، لیکن آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ موجودہ حالات میں آپ کو قلعے میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کا گاؤں زیادہ محفوظ ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے والد سے التجا کروں کہ آپ کو فی الفور وہاں بھیج دیں۔ نہیں، انہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، میں محتاط رہنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ عتبہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے کہا، نہیں، آپ اپنا کام کریں،
اور پھر آن کی آن میں اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ ہم کلام ہونے کا موقع نہ دیا۔ وہ سواری کے لیے کہیں دور جانے کی بجائے قلعے کے آس پاس گھوم گھام کر واپس آ جاتی، تاہم جب بھی وہ اپنی قیام گاہ سے باہر نکلتی اسے محسوس ہوتا کہ سرخ بالوں اور بھوری آنکھوں والا یہ آدمی قلعے کے کسی نہ کسی گوشے سے اسے گھور رہا ہے، اور پھر وہ ان لمحات کا تصور کر رہی تھی جب قلعے کے اندر اس کی امیدوں اور سپنوں کی دنیا یکا یک بھیانک تاریکیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک رات وہ گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک خوفناک دھماکے سے مکان کی دیواریں لرز اٹھیں۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ کچھ دیر خوف اور اضطراب کی حالت میں بستر پر پڑی رہی، پھر اسے آدمیوں کی چیخوں پکار سنائی دینے لگی تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ برابر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور امارا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں یہی ہوں۔ امی جان کیا ہوا؟ ابا جان کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، وہ ابھی نیچے گئے ہیں، شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لیکن میں نے ایک خوفناک دھماکہ سنا تھا، میرا خیال تھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ بستر سے کود کر ساتھ والی دیوار کی کھونٹیوں سے اپنی وردی اور اسلحہ تلاش کرنے لگی۔ امارا تاریکی میں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ابا جان کا حکم ہے تمہیں مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ زینے کا دروازہ باہر سے بند کر گئے ہیں، کہتے تھے میں ابھی واپس آتا ہوں۔ امی جان میں ابا جان کی حکم عدولی نہیں کروں گی، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے ہمیں لباس تبدیل کر لینا چاہیے۔ امارا نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد ہتھیار لگا رہی تھی کہ ایک عمر رسیدہ نوکر ہاتھ میں مشل اٹھائے 4 عورتوں اور 7 بچوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ابا جان کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ نیچے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ آپ دروازہ بند رکھیں۔ وہ کمان اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن بوڑھے سپاہی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بیٹی تم باہر نہیں جا سکتی، دشمن مغربی دیوار کے شگاف سے قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہے، لیکن حالات بہت ہی تشویشناک ہیں۔ دشمن کا توپ خانہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ بیٹی دیوار بارود سے اڑا دی گئی ہے اور فصیل کے نیچے وہ سرنگ جس کے اندر بارود بھر گیا تھا باہر سے نہیں بلکہ کسی غدار نے اندر سے کھودی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام پہرے دار سو گئے ہوں؟ بیٹی فصیل کا شگاف زیادہ بڑا نہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی کمرے پیوندے زمین ہو گئے ہیں۔ میں نیچے نہیں جاؤں گی، لیکن میں فصیل سے تیر چلا سکتی ہوں۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن امارا اس سے لپٹ گئی۔ بیٹی خدا کے لیے ان کا کہا مانو۔ سپاہی نے کہا، جب فصیل کا شگاف بند ہو جائے گا تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن موجودہ حالات میں تمہیں اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے بددل ہو کر کہا، بہت اچھا، میں فصیل پر نہیں جاؤں گی، لیکن مکان کی چھت تو محفوظ ہے، کم از کم مجھے وہاں تو جانے دیں۔ بیٹی دشمن اس طرف سے نہیں دوسری طرف ہے، اور دیکھو تم مجھے جہاد میں حصہ لینے سے روک رہی ہو۔ سپاہی نے یہ کہہ کر مشل دیوار کے ساتھ لگا دی اور دروازے کو باہر نکل کر کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کے مغربی جانب آدمیوں کا شور کم ہونے لگا تو وہ اپنے دل کو یہ تسلی دے رہی تھی کہ شاید دشمن پسپا ہو رہا ہے، لیکن پھر یکا یک قلعے کے مشرقی جانب سے شور اٹھا اور اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اب اسے لڑنے والوں کی چیخو پکار کے ساتھ تلواروں کی جھنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں عورتیں اور بچے سہمی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں اچانک خیال آیا اور وہ بھاگتی ہوئی عقب کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے اندر گھر کا فارتو ساز و سامان اور لکڑی کے 2 صندوق پڑے ہوئے تھے۔ اس نے صندوق پر کھڑی ہو کر پچھلی دیوار کا دریچہ کھولا اور باہر جھانکنے لگی، لیکن نیچے اسے دشمن کے آثار نظر نہ آئے۔ بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ امارا نے اس کے قریب آ کر کہا، کچھ نہیں امی جان، میں باہر دیکھ رہی تھی، اس طرف کوئی نہیں۔
اس نے جلدی سے دریچہ بند کیا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پھر سیڑھیوں کی طرف سے کئی آوازوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی اور وہ دم بخود ہو کر برابر کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ زینے اور ملاقات کے کمرے کے دروازے کھلے اور اس کے باپ کی آواز سنائی دی، خدا کے لیے وقت ضائع نہ کرو، اب دشمن کو اس مکان تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تم میں سے 2 آدمی زینے کی حفاظت کریں اور باقی چھت پر پہنچ کر جنوبی فصیل کے محافظوں کو آوازیں دیتے رہیں۔ اگر انہوں نے ہمت سے کام لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ دشمن رات کے وقت مزید نقصان کا خطرہ مول لینے کی بجائے صبح کا انتظار کرے۔ تم انہیں باہر نکال کر تمام دروازے بند کر دو۔ وہ مشل اٹھا کر برابر کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چند ثانیے کے بعد ملاقات کے کمرے سے نمودار ہوا اور اسے دیکھتے ہی امارا، جس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے بیٹی کا بازو تھام رکھا تھا، چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ آتکا سکتے کے عالم میں اپنے باپ کا لہو لہان چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نصیر نے آگے بڑھ کر امارا کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اسے بستر پر لٹانے کے بعد نڈھال سا ہو کر ایک کرسی پر گر پڑا۔ اس کی نگاہیں امارا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، امارا، امارا، میں زندہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک عورت چلائی، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ ان کا خون بہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ آگے بڑھ کر اپنی چادر سے اس کا خون پونچھنے لگی۔ آتکا اپنے حواس پر قابو پاتے ہی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور مرہم پٹی کے سامان کا تھیلا اٹھا لائی۔ وہ ایک عورت کے ہاتھ میں مشل دے کر تھیلا کھول رہی تھی کہ اس کا عمر رسیدہ نوکر عبداللہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، آپ بچوں کو پچھلے کمرے میں لے جائیں اور انہیں خاموش رکھیں۔ ایک عورت نے کہا، خدا کے لیے طبیب کو جلد بلاؤ، ان کا زخم بہت گہرا ہے، اس وقت طبیب کو تلاش کرنا ممکن نہیں۔ آتکا بیٹی، اب یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے سر کی مرہم پٹی کی۔ پھر اس کے باپ نے اپنی قمیض پھاڑ کر پسلی کے ایک اور زخم دکھاتے ہوئے کہا، بیٹی جلدی کرو، میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے زخم کی طرف مرہم پٹی سے فارغ ہو چکی تھی اور اس کا باپ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ امارا، امارا، امارا نے آنکھیں کھول دی اور کچھ دیر تک اپنے شوہر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹ تو ہل رہے تھے لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نصیر نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نمناک ہو گئیں۔ امارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ کے زخم۔ اس نے جواب دیا، میرے زخم بہت معمولی ہیں، تم یوں ہی ڈر گئی۔ امارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابا جان، اب کیا ہوگا؟ آتکا نے بڑی مشکل سے کہا۔ نصیر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ اس نے فرش پر گھٹنے ٹیک کر اپنا سر باپ کی گود میں رکھ دیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی اور اس کا باپ جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میری آتکا، میری بہادر بیٹی، اب تمہیں زیادہ ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ ہم باہر کے دشمن کے دانت تو کھٹے کر سکتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں چھپے ہوئے غداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے انہیں بھگا دیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے فصیل کا شگاف اپنی لاشوں سے بھر دیا تھا لیکن غداروں کو دروازہ کھولنے کا موقع مل گیا۔ میں ہمیشہ اس کے متعلق اپنے دل میں خلش محسوس کیا کرتا تھا۔ ابا جان، آپ کو اس سرخ بالوں والے آدمی پر تو شک نہیں؟ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ وہ دشمن کا جاسوس ہے۔ جس جگہ سے فصیل کو اڑایا گیا ہے وہاں اس کے ساتھیوں کی کوٹھریاں ہیں۔ دھماکے سے کچھ دیر قبل پہرے داروں نے 2 آدمیوں کو کوٹھری سے نکل کر دروازے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ آج عتبہ دروازے کی حفاظت پر متعین تھا۔ وہاں چند وفادار سپاہی بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں دروازہ کھولنا ممکن نہ تھا، لیکن جب فصیل میں شگاف پڑ گیا تو ان میں سے اکثر دشمن کی یلغار روکنے کے لیے جا چکے تھے۔
وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ اس کی حیثیت ایک بے بس لڑکی سے زیادہ نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اب کیا ہوگا ابا جان؟ بیٹی، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے دشمن ہمارے خون سے پیاس بجھانے کے لیے صبح کی روشنی کا انتظار کرے اور باہر سے لوگ ہماری مدد کو پہنچ جائیں، لیکن اگر انہوں نے لڑائی جاری رکھی تو انہیں یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے، لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ تم ایک سعادت مند بیٹی ہونے کا ثبوت دو گی؟ ابا جان، میں نے آپ کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا، لیکن آپ اس حالت میں باہر نہیں جا سکتے۔ میں چھت پر جا کر باہر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ دشمن نے مکان پر حملہ کر دیا تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا، لیکن تمہارا اپنی ماں کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور تمہارے لیے عقب کا کمرہ زیادہ محفوظ رہے گا۔ عبداللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ بچے تاریکی میں خوف محسوس کریں گے، اس لیے دوسری مشعل جلا کر وہاں لے جاؤ، لیکن دریچہ بند رکھنا تاکہ روشنی باہر نہ جا سکے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باپ نے جلدی سے ٹوک دیا، بیٹی اب باتوں کا وقت نہیں۔ عبداللہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی کرو، بچوں کے لیے پانی اور کھانے کا سامان بھی اندر رکھ دو۔ امارا کو آرام کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان کا بستر اٹھا کر وہاں بچھا دو۔ نہیں، مجھے بستر کی ضرورت نہیں، امارا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد بچے اور عورتیں عقب کے کمرے میں جا چکی تھیں، لیکن امارا اور وہ ابھی تک تذبذب کے عالم میں نصیر کے سامنے کھڑی تھی۔ نصیر نے پانی مانگا اور چند گھونٹ پینے کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو۔ وفا شعر بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ڈگمگاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا باپ اپنے وفادار ساتھی عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تم بھی جاؤ اور دروازہ بند کر لو۔ نوکر نے اندر جا کر دروازے کی کنڈی چڑھائی تو نصیر نے آگے بڑھ کر باہر کی کنڈی لگا دی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر چلائی، ابا جان، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھت سے ہو کر واپس آ جائیں گے۔ بیٹی، اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ عبداللہ تمہیں بتا دے گا کہ میں نے دروازہ بند کیوں کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم اس کی ہدایات پر عمل کرنا۔ عبداللہ، وہ سامان صندوق کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ابا جان، ابا جان، اس نے آوازیں دی، لیکن اس کے باپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر چند ثانیے بعد وہ ان کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، زور سے آوازیں نہ دو۔ اس نے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، امی جان، مجھے معلوم ہے اس صندوق کے پیچھے کیا ہے۔ ابا جان ہمیں اس قلعے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ ہم مرتے دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ عبداللہ نے صندوق کے پیچھے رسی کی سیڑھی نکالتے ہوئے کہا، بیٹی، جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ سیڑھی اس کمرے میں موجود نہ تھی۔ شاید اس قلعہ کے سابق محافظ کو یہ خیال آیا ہو کہ اس کے بال بچوں کو کسی دن اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن تمہارے ابا جان ایسی باتیں سوچنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگر آج ان کے سامنے صرف تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا تو وہ اس قدر پریشان نہ ہوتے، لیکن تم جانتی ہو کہ قیدی عورتوں کے ساتھ نصرانی کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس قلعے کے محافظ تمہیں غرناطہ کی بیٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر تم نے ہمت سے کام لیا تو ممکن ہے یہ خواتین اور بچے دشمن کی وحشیانہ مظالم سے بچ جائیں۔ اب جنوبی دیوار کے محافظ الاؤ جلا چکے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ باہر سے آگ کی روشنی دیکھنے والوں کو یہاں کی صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا اور انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن اگر دشمن نے ان کی آمد سے پہلے ہی ہماری رہی سہی قوت مدافعت کچل ڈالی اور اس مکان پر حملہ کر دیا تو ہماری آخری کوشش یہی ہوگی کہ تمہیں، تمہاری والدہ اور ان خواتین اور بچوں کو قلعے سے باہر نکال دیا جائے۔
رات کے وقت تمہارے لیے جنوب کا علاقہ محفوظ رہے گا اور حامری گاؤں تک ہر بستی کے لوگ تمہاری آنت کو اپنا فرض سمجھیں گے۔ اب تمہیں باہر نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب میں سیڑھی لٹکانے کے لیے دریچہ کھولوں گا تو مشل بجھا دی جائے گی۔ آپ میں سے جو پہلے نیچے اتریں ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے فصیل کے قریب اپنے دوسرے ساتھیوں کا انتظار کریں اور پھر کھڑکی کی طرف اتر جائیں۔